لے آئیے، بڑا ہی اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ، بڑا ہی روحانی اور معنوی ماحول ہے، عالم دین کی برسی کی مجلس ہے۔ آپ پیچھے والے بھی ساتھ مل جائیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو میں زحمت نہیں دیتا، چیئر پہ جو بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہیں، لیکن جوان محبت فرمائیے، آگے آ جائیے، بسم اللہ، آگے ادھر آ جائیں، ادھر آئیں، بہت شکریہ، آگے آ جائیں، مہربانی، ادھر آگے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ مرحومین کی بلندی درجات کا باعث بن جائے۔ مجھے ابھی پتہ چلا کہ ایک بزرگ عالم دین کی مجلس ہے، تو پہلا فقرہ ہی آپ کے حوالے کروں گا اور وہیں سے آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ تعریفوں کے لائق ہے وہ عظیم ذات کہ جس نے ہمیں عشق علی میں مر کے جینا سکھایا ہے۔ خدا کی قسم دنیا سمجھتی ہے کہ جو چلنے پھرنے والا ہو وہ زندہ ہے اور جو مٹی کے نیچے جائے وہ مردہ ہے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ہم چلنے پھرنے والے کو زندہ نہیں کہتے، ہم مٹی کے اندر جانے والے کو مردہ نہیں کہتے، بلکہ ہماری نظر میں بغض علی میں جینے کا نام موت ہے، عشق علی میں مرنے کا نام زندگی ہے۔ بھائی میں نے بہت ہی کم پڑھنا ہے مگر مجلس مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ ملک کے آغاز میں خالق اپنا تعارف کروا رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی شاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اپنا تعارف آگے بڑھایا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جو موت کا بھی خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بھئی یہاں مجھے روکنا تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اکثر، ایک لفظ ہوتا ہے احسن۔ اکثر کا مطلب ہے زیادہ، احسن کا مطلب ہے اچھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیکھوں تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، اس نے فرمایا میں یہ دیکھوں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ کبھی کبھی عمل زیادہ ہوتا ہے مگر اچھا نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ ایک بندہ اپنے علاقے میں بارگاہ بنوا دے، مسجد بنوا دے، کروڑوں روپیہ لگا دے، مگر نیت یہ ہو کہ جب بھی گلیوں میں چلوں گا چلنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ جھک جھک کے سلام کریں گے، ملک صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب آپ کے کیا کہنے، آپ نے تو کروڑوں روپیہ لگا دیا۔ عمل زیادہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ بھائی کبھی کبھی انسان عمل زیادہ رکھتا ہے مگر نیت میں چونکہ کھوٹ ہوتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی عمل بظاہر چھوٹا ہوتا ہے مگر بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا 20-20 لاکھ لگا کے حج کر کے آئے ہیں مومنین، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگائی، طواف بھی کیے، گرمی میں چکر بھی لگائے، جوان ہے یا بوڑھا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، گرمی میں سفر کیا، مگر خدا کی قسم کوئی گارنٹی نہیں اللہ قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ عمل بہت زیادہ ہے مگر گارنٹی نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے آئندہ سال ہم حج کریں، خدا استطاعت عطا فرمائے۔ حج کی بہت بڑی سعادت ہے مگر خدا کی قسم کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوں گے یا قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ جانے کتنا اجر ہے قبر زیارت قبر حسین ابن علی کا، کہ نبی نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ حسین کی قبر کی زیارت کرے اللہ 90 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بظاہر عمل چھوٹا ہے مگر اچھا اتنا ہے کہ 90 مقبول حج۔ اور یہ وہ حج نہیں جو میری اقتداء میں ادا کیے جائیں، یہ وہ حج نہیں جو کسی پیش نماز کی اقتداء میں ادا کیے جائیں، یہ وہ حج نہیں جو کسی مفتی مجتہد کی اقتداء میں ادا کیے جائیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مقبول حج جو مجھ محمد کی اقتداء میں ادا کیے جاتے ہیں۔
بھائی کمال نہیں ہو گیا؟ عمل چھوٹا ہے مگر احسن ہے، اور خدا دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں بنا کے بھیجا ہے، کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا۔ ہاں زیادہ کے ساتھ احسن ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار اچھا ہونا ہے۔ ادھر ہزاروں تھے، ادھر 72 تھے، ادھر اکثر تھے، ادھر احسن تھے، لیکن اللہ کے ہاں اکثر معیار نہیں، احسن معیار ہے۔ اکثر ہمارے جوان آج کل فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹا پہ لگے رہتے ہیں، میرے اتنے ویوز بڑھ جائیں، میرے اتنے لائکس آ جائیں، میرے اتنے لائک۔ او بھائیو، یہ معیار نہیں کہ کتنوں نے لائک کیا، معیار یہ ہے کہ کیسوں نے لائک کیا۔ نہیں سمجھے؟ بھئی تمہیں لائک کرنے والے کیسے ہیں؟ آیا وہ دنیا دار ہیں یا وہ دین سمجھنے کے لیے لائک کر رہے ہیں؟ آیا وہ دنیا لینے کے لیے لائک کر رہے ہیں یا دین لینے کے لیے؟ کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں ویوز بھی ہو جائیں مگر وہ ویوز حرام کے لیے ہوں، وہ کم تر ہیں۔ ایک ویو بھی ہو مگر اس میں تم نے کربلا پہنچائی ہو، وہ اس سے افضل ہے۔ بھائی بات پہنچی؟ اکثر معیار نہیں ہے، احسن معیار ہے۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ بارگاہ فل ہو جائے گی تو مجلس کا لطف آئے گا۔ کہاں لکھا ہے معصوم نے فرمایا ہو کہ ہزاروں کا مجمع ہو تو مجلس قبول ہوتی ہے، 4 بندے بھی آ جائیں تو مجلس قبول ہو جاتی ہے۔ کس نے کہہ دیا فلاں ذاکر آئے گا تو مجلس قبول ہوگی؟ علاقے کا ذاکر بھی پڑھ لے تو مجلس قبول ہے، مگر نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیسی رکھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ نیت، چھوٹا عمل بڑا کیسے بنتا ہے آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب مجھے یہ بتائیے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے اعمال میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ ذرا صلوات پڑھیں نا مل کے بآواز سے بولیں۔ یہ جو آپ نے ابھی صلوات پڑھی اس میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ چند سیکنڈ لگے۔ بظاہر چھوٹا عمل ہے، اکثر نہیں مگر احسن ہے۔ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ عمل اکثر نہیں احسن۔ چلے نعرہ بھی آ گیا اور مجلس کا آغاز بھی ہو گیا، فضائل کا پہلا فکر آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ عمل چھوٹا تب بنتا ہے جب اس میں معرفت نہ ہو۔ بظاہر عمل تھوڑا ہو مگر معرفت ہو تو بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ میں نے لگائی ضرب، کتنی دیر لگی ہے؟ 1 سیکنڈ، شاید اس سے بھی کم۔ اللہ جانے ضربت علی میں معرفت کتنی تھی؟ ساری کائنات سجدے کر رہی ہے، لیکن اللہ نے جب مشیت کی نگاہوں سے خندق میدان میں ذوالفقار چلتی دیکھی تو فرمایا نبی اعلان کر دے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ ساری کائنات عبادتیں کرتی رہے، ترازو کے پلڑے میں رکھو، دوسری جانب علی کی ضربت 1 دن کی رکھو۔ خدا کی قسم ضربت علی میں معرفت اتنی ہے کہ جبریل کی عبادتیں بھی ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علی کی ضربت کے برابر کائنات کی عبادتیں نہیں۔ پھر کہوں یہ عبادت تو وہ ہے، یہ تقویٰ تو وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بڑائی کی فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، فضیلت کا معیار عبادت ہے۔ بندہ ساری زندگی، بندہ نہیں کائنات ساری زندگی عبادتیں کرتی رہے، علی کی ضربت کے برابر نہیں، تو کوئی کمیوں کی اولاد علی کے برابر کیسے ہو گئی ہے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ علی ہے بھائی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ جو تم مجلس اعزاء میں بیٹھے ہو یہی عبادت ہے، یہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، اسی مجلس سے تمہیں خدا ملے گا۔
اسی مجلس سے تمہیں مصطفیٰ ملیں گے، اسی مجلس سے تمہیں کربلا ملے گی۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، جہاں سے ہم نے آغاز گفتگو کیا تھا، اللہ کی کتاب تو ہی بتا دے کہ یہ حقیقی زندگی کیا ہے۔ اچھا، زندگی اور موت میں چند نشانیاں ہیں۔ چلتا پھرتا بندہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں زندہ ہے، روح جسم کے اندر ہو تو زندہ ہے، کھاتا پیتا ہو تو زندہ ہے، دوڑنے والا ہو تو زندہ ہے، ہاں اس کے برعکس چلیں تو مردہ ہے۔ اور بدبو دیکھیں، مردہ کو اگر کسی بغیر مینجمنٹ کے آپ کسی کمرے میں 3 دن رکھیں، وہ بدبو پھیلائے گا یا خوشبو؟ بدبو پھیلائے گا۔ مردہ بدبو پھیلاتا ہے، زندہ چاہتا ہے جہاں میں جاؤں وہاں سے خوشبو پھیلاؤں۔ تو زندہ اور مردہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خوشبو پھیلاتا ہے، مردہ بدبو پھیلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا مل کے آواز سے بلند، بسم اللہ حضور، بارے دیگر صلوات علیہ فرمائیے۔ ذاکر امام حسین علیہ السلام، قاری مقتل کربلا، بزرگ ذاکرین میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، نفیس المزاج ذاکر جناب سید عامر عباس ربانی صاحب۔ سید بزرگوار سے اجازت لے کے بعد آگے بڑھاؤں گا بھائی۔ تو زندہ خوشبو پھیلاتا ہے اور مردہ بدبو پھیلاتا ہے۔ 1 منٹ میں روایت پڑھوں گا جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت، رئیس مذہب جعفریہ، امام صادق علیہ السلام۔ آقا کا گزر ہوا ایک علاقے سے، مولا کے صحابہ ساتھ تھے، علاقے کی بستی کو دیکھا، میرے مولا نے دستے دعا بلند کیے، پروردگار ان علاقے والوں کو بکھیر دے، انہیں منتشر کر دے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے۔ صحابہ نے آمین کہا، چند قدم آگے گئے، ایک اور بستی آئی، اب دعا کی میرا اللہ انہیں یکجا رکھنا، انہیں پھیلنے نہ دینا۔ صحابہ نے پھر آمین کہا، مگر اضطراب کے تیور لے کے سوال کیا، یبن رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے دعا فرمائی انہیں پھیلا دے، ان کے لیے دعا فرمائی انہیں پھیلنے نہ دینا۔ آقا نے فرمایا وہ حبداروں کا علاقہ تھا، یہ دشمنوں کی بستی ہے، وہ جہاں جائیں گے ہماری محبت کی خوشبو پھیلائیں گے، یہ جہاں جائیں گے ہمارے بغض کی بدبو پھیلائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا؟ آل محمد کی محبت میں مرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ہم نے آغاز کیا تھا نا کہ لوگ چلنے پھرنے والے کو زندہ کہتے ہیں، زیر زمین جانے والے کو مردہ کہتے ہیں۔ ہم بغض علی میں جینے کو موت کہتے ہیں، عشق علی میں مرنے کو زندگی کہتے ہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ سورہ منافقون اٹھائیے، سورہ منافقون میں اللہ نے چلنے پھرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال اس خشک لکڑی جیسی ہے جس سے دیوار کے سہارے لگا دیا جائے۔ ہیں زندہ، کھاتے پیتے بھی ہیں، بلکہ کبھی کبھی دوڑتے بھی ہیں۔ اللہ نے مردہ سے تشبیہ دی، مگر کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نے غسل دیا، کفن دیا، زیر زمین اتارا، جنازہ پڑھا، مگر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، کہنا تو دور، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں۔ جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، عموماً یہ آیت ہم تب بیان کرتے ہیں جب شہداء کی تکریم کی کانفرنس ہو، شہداء کی برسی ہو، شہداء کی مجلس ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہی بندہ شہید ہوتا ہے جو بم بلاسٹ میں مارا جائے؟ کیا وہی بندہ شہید ہوتا ہے جو تیر و تلوار سے مارا جائے؟ کیا وہی بندہ شہید ہوتا ہے جو گولی سے مارا جائے؟ نہیں، ہر وہ بندہ شہید ہے جو محبت علی میں مارا جائے، چاہے بستر پہ کیوں نہ موت آئے۔ بھائی میں دلیل دیتا ہوں، ہر وہ بندہ شہید ہے۔ ہاں پھر شہادت کے درجے ہیں، شہادت کے درجات ہیں۔ آپ اپنے مرحومین مومنین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ خدایا فلاں مرحوم کے درجات بلند فرما۔ جنت میں سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، جنت میں درجات ہوں گے، کوئی کم درجے پہ ہوگا، کوئی اس سے بڑھ کر درجے پہ ہوگا، سب سے
جو ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، یہ علیین وہی جگہ ہے جہاں علی کا محلہ ہوگا۔ علیین علامہ نکن کا بڑا پیارا فقرہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہاں ہوں تو محمد ہوتے ہیں، وہاں ہوں تو علی ہوتے ہیں، اور علی کی جمع کو کہتے ہیں علیین۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ اچھا کیا آیت کیا ہے؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوں۔ سبیل کا کیا مطلب بنا؟ راستہ۔ اچھا قرآن مجید بڑی وسیع زبان، عربی تو ویسے آلریڈی وسیع زبان ہے، لیکن اوپر سے قرآن، اس کا کلام جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ بھئی کیا قرآن کی شان۔ اب اس زبان میں لکھی جانے والی یہ کتاب، بیان کی جانے والی کتاب، اترنے والی کتاب، اس میں راستے کے لیے بڑے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سبیل مطلب راستہ، طریق راستہ، مشرب راستہ، صراط راستہ۔ روزانہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ تو پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ میرا سوال ہے، جب سبیل کا مطلب بھی راستہ، صراط کا مطلب بھی راستہ، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہیں تو دو الفاظ مختلف کیوں ہیں؟ یا ادھر ہوتا قتلوا فی صراط اللہ، یا ادھر ہوتا اہدنا السبیل المستقیم؟ نہیں، ادھر ہے اہدنا الصراط المستقیم اور ادھر ہے قتلوا فی سبیل اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ بھائی میں جلدی کر رہا ہوں، مجھے بھی جلدی ہے، شاہ صاحب بھی آگے، ان کو بھی نہیں بٹھانا، لیکن مجلس میں چاہتا ہوں مطالب مکمل بیان کر کے جاؤں۔ سبیل مطلب راستہ، صراط مطلب راستہ، دونوں راستوں میں فرق کیا ہے؟ جوانوں what is difference between سبیل اینڈ صراط؟ ایک ہوتا ہے کلی راستہ، ایک ہوتا ہے جزوی راستہ۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی موٹر وے پہ سفر کیا؟ یقیناً سب نے کیا۔ موٹر وے بظاہر ایک روڈ ہے جس کے اوپر آپ کی گاڑی چل رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس روڈ کے اوپر 2-3 وائٹ کلر کی لائنز لگی ہوتی ہیں جو اشارہ دیتی ہیں، سگنل دیتی ہیں کہ بھائی اگر آپ کی سپیڈ اتنی ہے تو یہاں آ جائیے، 120 پہ ہے تو ادھر آ جائیے، اس سے کم ہے تو یہاں آ جائیے، بریک لگانی ہے تو یہاں آ جائیے۔ بظاہر ایک راستہ ہے مگر اس کے اندر 2-3 راستے ہیں۔ یہ جو اندر راستے ہیں اسے سبیل کہتے ہیں، یہ جو مل کر ایک بنا ہے اسے صراط کہتے ہیں۔ جاگتے آئیے گا، آیت کیا ہے؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ تو یاد رکھنا اسلام مختلف جزیات سے مل کر بنا ہے۔ نماز ایک جز ہے، روزہ ایک جز ہے، حج ایک جز ہے، زکوٰۃ ایک جز ہے۔ پس جو حالت نماز میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو حالت روزہ میں جائے وہ بھی شہید ہے، جو حج کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو زکوٰۃ دیتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو خمس و جہاد دیتا کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، ممبر کی قسم جو تولا کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، بطول کے دشمن پہ لعنت کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو ذکر علی کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو ذکر علی سنتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو ذکر علی لکھتا مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو حسین کا ماتم کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو نوحہ پڑھتا چلا جائے وہ بھی شہید ہے، جو علم حاصل کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، حقوق اللہ انجام دینے والا شہید ہے، حقوق العباد انجام دینے والا شہید ہے، جو ایک جز میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو پورا دین بچاتا مارا جائے وہ سید و شہداء حسین ابن علی ہے۔ بات پہنچی؟ تو یہ جو قتلوا فی سبیل اللہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ حسین سبیل بچاتا نہیں مارا گیا، حسین صراط بچاتا مارا گیا۔ صراط مستقیم کی بقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب تم اور میں شہید ہیں، حسین سید و شہداء ہے۔ اب جسے بھی شہادت چاہیے اسے چاہیے کہ حسین کے قدموں میں آ جائے۔ زندگی، شہادت یعنی زندگی،
اور زندگی وہی دے سکتا ہے جو خود بھی زندہ ہو۔ کبھی کبھی مردوں بھائی عربی کا ایک جملہ ہے فاقد الشیء کبھی موتی الشیء نہیں ہوتا، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے سے کچھ نہیں دے سکتا۔ میں یہاں اعلان کر دوں کہ میں اس علاقے کے غریب سادات میں 5-5 ہزار روپیہ تقسیم کر کے جاؤں گا اور میری جیب میں 2,000 بھی نہ ہو، کیا تقسیم کر سکتا ہوں؟ امپاسبل۔ تو زندگی لینی ہے تو کربلا جاؤ، کیونکہ کربلا زندگی کا نام ہے۔ جو کربلا میں بظاہر مدفن ہیں وہ حقیقت میں زندہ بھی ہیں، زندوں کے سردار بھی ہیں۔ صلوات پڑھو مل کے بابا سے بلا۔ اب بات پہ غور کیجئے گا، حسین ابن علی چونکہ ایام عذابی قریب ہیں اور اسے استقبال محرم کی بھی مجلس سمجھیے، حسین نے کربلا میں سبیل نہیں بچائی، صراط بچایا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے جانتے ہو؟ مسجد نبوی جس کے صحن میں بڑے بڑے لوگوں کے دروازے کھلتے تھے، مالی کے مکان کو اچھا نہ لگا، وارث مکان سے کہا بند کرواؤ، نبی کے حکم پہ سارے دروازے بند ہو گئے سوائے اس کے دروازے کے جو خود اس کا دروازہ تھا۔ علی کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب میں بلا تشبیہ مثال دے دوں، یہ ہے مسجد نبوی، یہ سارے دروازے ہیں، ایک دروازہ ادھر ہے، سارے بند ہو گئے سوائے مین دروازے کے اور جو ادھر جو علی کے صحن میں کھلتا تھا۔ ادھر اچانک سے کوئی آ جائے، آپ مجھ سے محو گفتگو ہیں، میں آپ سے محو کلام ہوں، فوراً آنے والے کی جانب آپ کی توجہ ہو جائے گی کہ کون آ گیا۔ ابھی شاہ صاحب آئے اور آپ نے یوں دیکھا کہ کون آیا، جب وہ بیٹھ گئے آپ پھر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ مسجد نبوی کے صحن میں نبی کے ساتھ نبی کا صحابی کھڑا تھا عبداللہ ابن مسعود، نبی سے پوچھ بیٹھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ راوی کہتا ہے اتنے میں علی آ گئے۔ ابن مسعود نے یوں علی کا چہرہ دیکھا اور پھر نبی کی جانب متوجہ ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ حسین ولایت علی بچانے کربلا میں آئے۔ نماز روزہ تو جزیات کا نام ہے، ولایت علی کلیات کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ نماز بچانے آئے ٹھیک ہے، مگر صرف نماز بچانے نہیں ہے، ولایت بچانے آئے۔ جب ولایت بچ گئی تو نماز بھی بچ گئی، تو روزہ بھی بچ گیا، تو حج بھی بچ گیا۔ میں دلیل دیتا ہوں، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی جب 2 محرم کربلا میں آئے، آقا نے تلوار نہیں اٹھائی، 3 کا دن آیا تلوار نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ اپنے علمدار عباس جیسے جری کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ عاشور کا دن آیا، صبح ہوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ کب اٹھائی تلوار؟ سارے قتل ہو گئے۔ فضائل کا فکرہ ہے، سنبھالیے گا۔ اب نانا کے ناکے پہ حسین آئے، نانا کا امامہ پہنا ہوا ہے، ابا و قبائے محمد زیب تن کیا ہوا، مصطفیٰ کا جانشین بن کر، محمد بن کر محمد کے صحابہ کی اولاد کے سامنے آ گیا اور کیا فرمایا؟ فلاں ابن فلاں، کیا تو نہیں جانتا میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کہنے لگا جانتا ہوں۔ فلاں ابن فلاں، کیا تو نہیں جانتا میں نبی کا نواسا؟ کہنے لگا جانتا ہوں۔ اور فلاں ابن فلاں، کیا تو نہیں جانتا میں نبی کے شانوں کا سوار؟ جانتا ہوں۔ بتاؤ کیا میں نے نانا کے دین میں ترمیم کی؟ نہیں۔ کیا حلال محمد کو حرام کیا؟ نہیں۔ کیا حرام محمد کو حلال کیا؟ نہیں۔ پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ آگے سے بد نسل کہنے لگے بغضاً لأبیکا، تیرے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں۔ تب حسین نے تلوار نکال کے فرمایا گواہ رہنا علی کے دشمنوں سے لڑنے کربلا میں آیا ہوں۔ ولایت علی کی بقا کے لیے حسین کربلا میں آئے۔ بات پہنچی صاحبان؟ تو صراط مستقیم نام ہی ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ صرف نماز بچانے آتے تو سبیل بچانے آتے، روزہ بچانے آتے تو سبیل بچانے آتے، حسین صراط مستقیم بچانے آئے ہیں۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا اب تک؟ اچھا، چونکہ عالم دین کی برسی کی مجلس ہے تو میں ایک فکرہ کہوں گا۔ مجھے بتائیے، آپ اور میں بھی ایسی زندگی پانا چاہتے ہیں جو قرآن بانٹ رہا ہے؟
جو کربلا سے بانٹی جا رہی ہے۔ تو آئیے پھر قرآن کی جانب چلتے ہیں، شیعہ سنی کو دعوت فکر دیتے ہوئے آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو ہی بتا یہ زندگی کیسے ملے گی جو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گی؟ تو قرآن کی آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول دعوت دیں تو قبول کرو، یہی تمہاری زندگی ہے۔ کہیں چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں، رسول کی دعوت کو قبول کرنا زندگی، رسول بلائے تو آنا زندگی، رسول کو چھوڑ کے چلا جانا موت، رسول مانگے تو قلم دوات دینا زندگی، انکار کرنا موت۔ بھائی سامعین گرامی قدر، نبی نے زندگی میں بڑی بڑی دعوتیں دیں، مگر ہم زندگی لینا چاہتے ہیں تو نبی کی دعوتوں کو تو قبول کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں کون کون سی دعوتیں ہیں ہم قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آواز محمد آئی، سنو دو بڑی انمول دعوتیں، ایک وہ دعوت جو اعلان رسالت کے آغاز میں تھی، ایک وہ دعوت جو ظاہری زندگی کے اختتام پہ تھی۔ نہیں سمجھے؟ پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں تھی، آخری دعوت غدیر کے میدان میں تھی۔ اللہ کا وعدہ تھا رسول کی دعوت قبول کرو گے تو زندہ رہو گے۔ جو مسلمانوں کے نبی نے پہلی دعوت میں بلا کر دیا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو آخری دعوت میں دیا اسے علی شون ولی اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ پہلی دعوت تب ہوئی جب چند بندے بیٹھے تھے، دوسری دعوت کا تو اہتمام ہی الگ تھا۔ غدیر کا میدان تھا، ذات وحدت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا، پالانوں پہ پالان تھا، اوپر نبیوں کا سلطان تھا، ہاتھوں میں گل ایمان تھا، جو خوش ہوا سلمان تھا، جو جل گیا شیطان تھا۔ اس دعوت میں بلا کے جو لوگوں کو دیا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بس قرآن کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کے لبوں پہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ ہے۔ بس میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پہنچنا ہے آگے۔ کیوں فرمایا امام پنجم نے کربلا کو زندہ رکھو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا بھی بھول جائیں۔ اور میرے آقا نے وصیت فرمائی تھی، مینا میں میرے بابا دادا کی عزاداری برپا کرو۔ یہ عزاداری تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، مینا میں حکم کیوں دیا؟ تاکہ وہاں دنیا اکٹھی ہوتی ہے، جتنا ہو سکے میدانوں میں میرے جد حسین کا ذکر کرو۔ بس عزادارو 6 دن رہ گئے ہیں، ایک چاند نکلنے والا ہے۔ یہ چاند بڑی قیامت کا چاند ہے، نہ نکلتا یہ چاند، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں، نہ نکلتا یہ چاند، نہ اکبر کی جوانی کو نظر لگتی، نہ نکلتا یہ چاند، نہ حسن کا یتیم پامال ہوتا، نہ نکلتا یہ چاند، نہ بی بی زینب کی جوڑی ماری جاتی، نہ نکلتا یہ چاند، نہ اصغر بابا کے ہاتھوں پہ مارا جاتا۔ شریف بیٹھے ہو، خاندانی لوگ بیٹھے ہو، جملہ سن کے معاف کر دینا، نہ نکلتا یہ چاند، نہ محمد کی بیٹیاں بے ردھا ہو جائیں۔ بچپن تھا بھائی اور بہن کا، نانا کی محفل میں بیٹھے تھے، بھائی نے عجب جملہ کہہ دیا، نانا میرا وعدہ میں تیرا دین بچاؤں گا۔ حسین بڑا مشکل ہے دین بچنا،
نانا میں قربانی دوں گا، میرا لال کیا کرے گا؟ نانا میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ یہ جملہ تم نے آرام سے سن لیا، یہ بڑا مشکل تھا حسین کا مدینہ چھوڑنا۔ میرا حسین اگر پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں اپنا اکبر دے دوں گا۔ حسین نہ بچا کیا کرے گا؟ نانا میں اپنا قاسم دے دوں گا۔ حسین نہ بچا کیا کرے گا؟ نانا میں عباس جیسا بھائی بھی دے دوں گا۔ نانا نہ بچا کیا کرے گا؟ حسین نہ بچا کیا کرے گا؟ نانا زیر خنجر گلا کٹوا دوں گا۔ عزادارو قبر اس کے کہ نبی آگے سوال کرتے اور حسین جواب دیتے۔ پہلو میں بیٹھی تھی علی کی بڑی بیٹی، جب فرمایا حسین پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں اپنی چادر دے دوں گی۔ عزادارو دین بچایا علی کی اس بڑی بیٹی نے۔ میں 2 منٹ میں ایک روایت پڑھ کے سید کے حوالے منبر کروں گا۔ 3 یا 4 سال سن تھا میری شہزادی کا۔ ایک مرتبہ عالم خواب سے بیدار ہوئی، آدھی رات کا وقت تھا۔ ماں سے کہنے لگی اماں میں علی کی بیٹی ایک ڈراؤنا خواب دیکھ چکی ہوں، اماں مجھے خوف آ رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا زینب مجھے نہ سنانا، فجر کے بعد نانا گھر آئیں گے، یہ خواب نانا کو سنانا، تعبیر تجھے نانا بتائے گا۔ ساری رات انتظار کرتی رہی نانا کب گھر آئے۔ فجر کی نماز کے بعد حسب معمول محمد بیٹی کے گھر آئے، دق الباب کیا، آج ماں در پہ نہیں آئی۔ 4 سال کی زینب نے دروازہ کھولا، نبی زمین پہ بیٹھے تڑپ گئے، میری جان ہماری چھوٹی بیٹیاں دروازوں پہ نہیں آتی، خیر تو ہے کیا ہوا؟ کہنے لگی نانا میں رات بھر تیرا انتظار کرتی رہی، مجھے خواب سنانا ہے۔ نانا تعبیر بتا۔ محمد زمین پہ بیٹھے، بیٹی کو گودی میں بٹھایا، بتا میری جان کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا میں نے دیکھا میں جنگلوں میں تنہا ہو گئی ہوں۔ بی بی کو سینے سے لگایا، زینب پھر کیا ہوا؟ نانا جنگل میں طوفان بڑا تیز تھا، نانا میری پناہ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، نانا ایک درخت ملا میں اس کے سائے میں چلی گئی، نانا وہ بھی کٹ گیا، نانا پھر ایک درخت بچ گیا میں اس کے سائے میں چلی گئی، نانا طوفان کی تیزی سے وہ بھی کٹ گیا۔ شریفو اس کے بعد زینب خاموش ہو گئی۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی آگے کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا نہ پوچھ مجھے شرم آتی ہے۔ سینے سے لگایا، زینب بتا کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا طوفان اتنا تیز تھا میرے سر سے چادر بھی لے گیا۔ یہ جملہ سنا نبی نے بیٹی کو لپٹ کے فرمایا زینب یہ جنگل کربلا، یہ تیرا درخت تیرا حسین، یہ دوسرا درخت تیرا عباس مارے جائیں گے، جو طوفان چادر لوٹے گا یہ شام غریبہ ہے۔ نانا میرا وعدہ ہو گیا، میں چادر لٹا کے تیرا دین بچاؤں گی۔ اب جملہ کہا زینب تیری چادر لٹے گی، انتظار کرنا میں تیرا نانا مدینہ چھوڑ کے آ جاؤں۔